بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج کنگ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے موچی سے باٹا کمپنی کا سفر۔ باٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جفت ساز یعنی جوتا بنانے والا ادارہ ہے۔ اس کے براہ راست ملازمین کی تعداد تقریباً 90,000 اور بالواسطہ اس کے علاوہ ہیں۔ ٹامس باٹا کی کامیابی کا سفر ایک مزدور کے ایک فکرے سے شروع ہوا اور اس کے بعد وہ کسی جگہ رکا نہیں۔ وہ مزدور اب بوڑھا ہو چکا تھا، واجبی سی تعلیم تھی لیکن تجربات سے مالا مال تھا۔ وہ زندگی کے پرپیچ راستوں سے خوب واقف تھا۔ یہ اس بوڑھے مزدور کے تجربات سے بھرپور فکرہ تھا جس نے اسے عام موچی سے ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک بنا دیا، جس کا آج بھی شہرہ ہے۔ ٹامس نے موچی کا کام شروع کیا۔ اس کے لیے اس نے ایک دکان کھولی اور 7 مزدور بھی رکھ لیے۔ یہ چند مہینے دکان چلا پایا تھا لیکن اسے ہر قدم پر ناکامی ہو رہی تھی۔ لوگ اس کے بنائے ہوئے جوتے نہیں خریدتے تھے اور ملازمین بھی اس سے خوش نہ تھے۔ ٹامس ہمت ہار کے گھر بیٹھ گیا، دکان پر جانا چھوڑ دیا اور پریشان سا رہنے لگا۔ انہی دنوں ایک شناسا بوڑھے مزدور سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اس کے چہرے سے پریشانی بھانپ لی اور وجہ پوچھی تو ٹامس نے ساری صورتحال بتا دی۔ بوڑھے مزدور نے کہا، بیٹا ہمیشہ تم یہ خیال کیا کرو کہ میری پروڈکٹ مہنگی ہے اور مزدوروں کو ان کی محنت سے کم تنخواہ دے رہا ہوں۔ اس طرح آپ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کس طرح میری پروڈکٹ سستی ہو اور میرے مزدور کو زیادہ تنخواہ ملے۔ یہ بات تیر کی طرح ٹامس کے دل کو لگی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ ٹامس باٹا شوز کمپنی کا بانی ہے۔ اس نے کمپنی اپنے خاندان کے نام پر بنائی۔ اس کا خاندان ابتدا میں چیکو سلواکیہ میں رہتا تھا۔ جفت سازی ان کا آبائی پیشہ ہے جو 1620 سے ان کے ہاں چلا آ رہا ہے۔ ٹامس نے 24 اگست 1894 میں پہلی بار جوتے کا کارخانہ لگایا۔ یہی کارخانہ بڑھتے بڑھتے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی صورت اختیار کر گیا جس کا کاروبار 114 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ باٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جفت ساز ادارہ ہے۔ اس کے براہ راست ملازمین کی تعداد تقریباً 90,000 اور بالواسطہ اس کے علاوہ ہیں۔ جفت سازی آبائی پیشہ ہونے کی وجہ سے ٹامس کے لیے آسان تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس کو اپنایا۔ تقریباً 300 سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا لیکن کسی نے اس میں ترقی کی طرف توجہ نہ دی اور اس کاروبار کو پھیلانے کی کوشش بھی نہ کی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، باپ دادا سے ایک دکان چلی آ رہی ہے، اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہو جاتی ہے، وہ دکان بڑی ہونے کی بجائے مزید ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ کاروبار کو پھیلایا اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ ٹامس نے خاندانی روایات کو توڑنے کے لیے کارخانے کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھ 10 ملازمین بھی رکھ لیے۔ ایک سال یہ کام چلا ہوگا کہ ٹامس قرض کے بوجھ تلے دبنے لگا اور مالی پریشانیوں نے اسے آ گھیرا۔ اس دوران ایک شناسا بوڑھے مزدور سے ملاقات ہوئی جس نے اس کی مشکل ہمیشہ کے لیے حل کر دی۔ ٹامس نے چمڑے کے جوتے بنانے کے ساتھ موٹے کپڑے سے جوتے تیار کرنے لگا جو سستے پڑتے تھے اور لوگوں نے انہیں بہت پسند کیا۔ ان جوتوں کی مقبولیت اور مانگ بڑھنے سے ملازمین کی تعداد 10 سے 50 ہو گئی۔ ٹامس نے اپنی پروڈکٹ سستی ہونے کی طرف توجہ دی، اس طرح ملازمین کی بھی اجرت کا خیال رکھا۔ 4 سال میں باٹا شوز کمپنی کا کام حد سے بڑھ گیا۔ اب اسے مشینوں کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ اس کے علاوہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اب آٹو مشین کا دور آ گیا ہے۔ مشینوں اور ٹیکنالوجی سے آپ کم وقت اور قلیل خرچ سے زیادہ پروڈکٹس بنا سکتے اور منافع کما سکتے ہیں۔ ٹامس باٹا ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا تھا کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ کاروباری حضرات سے مشاورت بھی کرتا۔ 1904 میں اس نے اپنی کمپنی میں مکینیکل پروڈکٹ تکنیک متعارف کروائی۔ اس طرح جلد ہی باٹا شوز کمپنی یورپ کی پہلی بڑی جفت ساز کمپنی بن گئی۔ 1912 میں اس کی کمپنی کے ملازمین 600 ہو چکے تھے جو اس کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ یہ ٹامس کے لیے پورا فال ثابت ہوئی
उसके पास जर्मन फौज के जूते बनाने के ऑर्डर आने लगे। 1914 से लेकर 1918 तक उसे पहले से 10 गुना ज्यादा मुलाजमीन रखने पड़ गए। कारोबारी दुनिया में कामयाबी के साथ परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। जंग के बाद उसका कारोबार बहुत मंदा हुआ, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। 1925 में फिर से बिजनेस अरूज की तरफ बढ़ने लगा। टॉमस की बाटा कंपनी ज़ेलेन में थी, अब ये एक शहर की सूरत अख्तियार कर गया है। कंपनी भी कई एकड़ जमीन पर फैल चुकी थी। टॉमस बाटा 1932 में 56 साल की उम्र में जहाज के एक हादसे में फौत हो गया। वो खुद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी उसके लगाए हुए दरख्त दुनिया भर के लिए लोगों के लिए मुस्तफीद हो रहे हैं। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो से हमने ये सबक हासिल किया कि मेहनत करने से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। इसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं रहती। हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।